بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال اللہ عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ محترم حضرات اور بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ یہ 3 آیتوں کا مجموعہ اگر سامنے رکھا جائے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح جینا ہے، کس طرح کی زندگی گزارنا ہے۔ میں اپنے بڑوں سے نہیں بلکہ اپنے چھوٹوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان آیات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ اب وقت ان کا ہے، اب میدان میں ان کو قدم رکھنا ہے، اب زندگی ان کو گزارنا ہے اور زندگی کے طریقے اور اطوار ان کو مرتب کرنا ہے، متعین کرنا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہیں کہ آیا ہم انفرادی زندگی جینا چاہتے ہیں، ذاتی زندگی جینا چاہتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنے مزے کے لیے اور ذائقے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنی ہی ذات کی فکر رکھتے ہیں، اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ہی خیال میں ہمیشہ 24 گھنٹے رہتے ہیں، اپنا ہی مفاد دیکھتے ہیں، اپنی ہی منفعت دیکھتے ہیں، اپنی ہی مصلحت کے پیچھے دوڑتے ہیں، یا اس سے تھوڑا اٹھ کر اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں، اپنے قبیلے کو دیکھتے ہیں، اپنی برادری کو دیکھتے ہیں، اپنے ادارے کو دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنی انجمن کو دیکھتے ہیں، اپنے اجتماعی کچھ کاموں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ہم صرف جیتے ہیں، یا اور اگر آپ اوپر اٹھیں جو تیسرا درجہ ہے، اور یہی درجہ مطلوب ہے جو ان تینوں آیتوں سے جن کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اہل ایمان کی یہ خصوصیت ہے، بلکہ خصوصیت تو بیان کی جا رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بھلے اس میں ان کا خسارہ ہی کیوں نہ ہو، گھاٹا ہی کیوں نہ ہو، نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دوسری آیت میں اشارہ ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مال میں، ان سے مراد یقیناً اہل ایمان ہیں، ان کے مال میں حق ہے محروم لوگوں کا، مجبور لوگوں کا، ضرورت مندوں کا، پریشانی میں مبتلا لوگوں کا اور مفلوق الحال حضرات کا۔ تو یہ دونوں آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھنا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنا ہے۔ اور تیسری آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس آیت کو اگر سامنے رکھیے تو اس میں صاف یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہمیں پہلی شکل نہیں، دوسری شکل نہیں، بلکہ تیسری شکل کو اختیار کرنا ہے۔ اور اس میں جو تشبیہ دی گئی ہے یا جو مثال دی گئی ہے اور جو رسی کا استعمال ہوا ہے، اس رسی کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کمزوری کے ساتھ نہیں، ہلکے پھلکے انداز میں نہیں، کیونکہ وہ رسی تم سے کھینچنے کی کوشش کی جائے گی، شیطان کھینچے گا، تمہارا نفس کھینچے گا، تو تم کو اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اور رسی بھی کون سی؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اکیلے نہیں پکڑنا ہے، مل کر پکڑنا ہے، اجتماعیت کے ساتھ پکڑنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہرگز انتشار نہیں پیدا کرنا، افتراق نہیں پیدا کرنا، علیحدگی نہیں اختیار کرنا۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی بات رسی کے متعلق کہوں گا۔ اگر آپ نے مقابلے دیکھے ہوں گے رسی کھینچنے کے، یقیناً دیکھے ہوں گے، بہت سے مقابلے ہوتے ہیں، کبڈی کے مقابلے ہوتے ہیں، گلی ڈنڈے کے مقابلے ہوتے ہیں۔ تو ایک دور ایسا بھی تھا کہ رسی کا پہلوانی کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ رسی کھینچنے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ 2 ٹیمیں ہوتی تھیں، ایک سرا ایک ٹیم کے لوگ پکڑتے تھے، دوسرا سرا دوسری ٹیم کے لوگ پکڑتے تھے، اور دونوں طرف کے لوگ پورا زور لگاتے تھے کہ رسی کو اپنی طرف کھینچ لیں۔
اگر آپ نے وہ مقابلہ دیکھا ہوگا تو ذرا سا آپ سوچئے کہ اجتماعیت کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی تھی۔ رسی جب کھینچی جاتی ہے تو ہر شخص، اس ٹیم میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، سب پوری طاقت کے ساتھ رسی کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوتے ہیں۔ ایک شخص بھی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا ہاتھ ڈھیلا ہو۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ رسی کھینچنے میں دوسرا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے پاؤں کو پوری طاقت کے ساتھ زمین پر دبانا پڑتا ہے، زمین میں پھنسانا پڑتا ہے، کیونکہ رسی جب کھینچی جاتی ہے تو زمین سے پاؤں اکھڑنے لگتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کا بھی 10 آدمی ہیں، ان 10 میں سے ایک کا بھی پاؤں اکھڑ جائے گا تو 9 کی کوشش بیکار ہو جائے گی۔ ایک کا ہاتھ بھی ڈھیلا ہو جائے گا تو 9 شکست سے 2-4 ہو جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے، پاؤں کا استعمال ہوتا ہے، نظریں بھی رسی پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، توجہ دل کی، توجہ دماغ کی، وہ بھی پوری طرح رسی پر مرکوز ہوتی ہے۔ تو ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ بھی رسی پر پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، پوری طرح لگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم کو دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اس منہاج کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ کوئی کام اپنی مفاد کی خاطر ایسا نہیں کرنا کہ جس سے ہماری اجتماعیت خطرے میں پڑے، جس سے ہمارا اتحاد خطرے میں پڑے، جس سے ہماری ایکتا خطرے میں پڑے، اور ہم جو ایک امت ہیں، ایک جماعت ہیں، یہ جماعت ہماری ٹکڑوں میں بٹنے لگے، یہ ہمارا قبیلہ، یہ ہمارا خاندان، یہ ہماری بستی، یہ ہمارا علاقہ، یہ محلوں میں بٹنے لگے اور ذاتوں میں بٹنے لگے، اور کاموں کو لے کر اس میں تقسیم کی جانے لگے، اداروں کو لے کر اس میں تقسیم کی نوبت آنے لگے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کے لیے اور کسی بھی بستی کے لیے یہ چیز بڑی ہی مضر ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک شخص غلطی کرتا ہے لیکن اس کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے، پوری سوسائٹی کو بھگتنا پڑتی ہے، پورے سماج کو بھگتنا پڑتی ہے۔ تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب آپ لوگ زندگی کے میدان میں قدم رکھنے والے ہیں، اب آپ آگے آئیں گے تو خدا را اپنے کسی عمل سے ایک اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش نہ کیجیے گا، اجتماعیت کے ساتھ جوڑیے گا۔ آپ نے مثال سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی مثال دی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ پہاڑ کے ایک دامن میں چڑھتا ہوا آگے چلا جا رہا ہے، اسی میں سے ایک بکری پیچھے ہٹتی ہے، کنارے ہو جاتی ہے، یا اس ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، نہیں اس کا مزاج ملتا، نہیں اس کو وہ ریوڑ پسند آتا، اور اس کی مرضی کے مطابق وہ ریوڑ نہیں چل رہا ہے، تو اس نے کہا چلو ہم اپنا راستہ الگ بنا لیں گے، ہم اپنی سمت الگ کر لیں گے، ہم اپنی توجہ دوسری طرف کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ریوڑ سے ہٹنے کے بعد، بکریوں کے اس جھنڈ سے ہٹنے کے بعد، بھیڑیے کا سب سے پہلے شکار جو بکری ہوتی ہے تو وہ وہی ہوتی ہے، بھیڑیے کا حملہ اسی پر ہوتا ہے اور وہ بھیڑیے کی خوراک بن جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہ کیجئے کہ آپ بھیڑیے کی خوراک بنیں، بھیڑیے کا شکار بنیں۔ بس میں اپنی بات انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں جو منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اتحاد کا اور محبت کا، پیار کا، الفت کا، ہم آہنگی کا، یہ ہمیشہ برقرار رہے اور یہ بستی اسی طرح مل جل کر یہاں کے لوگ اپنا کام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔